ایک بات ذہن نشین رکھیے گفتگو کے آغاز سے پہلے کہ ہر بات کا، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنے گھروں سے آئے ہیں آرام کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے، میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں، تو ظاہر ہے آپ کے پیش نظر بھی کوئی مقصد ہے اور میرے پیش نظر بھی کوئی مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے ان کے پیش نظر بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ ہر مقصد۔ سبحان اللہ۔ تسی زندگی ہے کوئی کام بغیر مقصد تو کر دے ہو؟ صبح اٹھتے ہو فجر کی نماز کے لیے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ نہیں؟ پھر صبح صبح اپنی جاب اور اپنے کام تے جاندے ہو، وہ دے پیچھے مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ پھر شام نو گھر آندے ہو، وہ دے پیچھے کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہر عمل جو ہم کرتے ہیں، بلکہ عمل بھی بڑی چیز ہے، ہر حرکت جو ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو اتنی بڑی ہم نے محفل سجائی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک کیا ہے؟ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس مہینے اس دنیا میں پیدا فرمایا اور اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اس اتنے بڑے واقعے کے پیچھے بھی کوئی مقصد تو ہوگا۔ اب اگر آپ کی نظر اس مقصد سے ہٹ جائے اور محض تذکرے پر رہ جائے تو بتائیے کہ کیا اصل کام ہوا کہ نہ ہوا؟ نہیں نہ ہوا۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، آپ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ نماز کی باتیں شروع کر دیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے، نماز کا یہ اجر ہے، یہ اجر ہے، نماز نہ پڑھنے کا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ نماز کی تلقین کرتے رہیں اور نماز کا وقت ہی گزر جائے، نماز پڑھوی کوئی نہ، تو اے دسو کہ خالی تذکرے دے نال نماز پڑھن دا حق ادا ہو جاسی؟ بالکل نہیں۔ ہو جاسی؟ پڑھنی پوسی نماز۔ پڑھنی پاسی۔ اس کے بعد آپ اپنے کام پہ جاتے ہیں، آپ بزنس پہ، کام پہ، نوکریوں پہ نہ جائیں اور گھر بیٹھ کے کہیں کہ رزق کمانا عین عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے رزق کماؤ، بیوی بچوں کو کما کے لا کے دو۔ سارا دن تسی بیوی نو کہانیاں سناؤ اور ایکٹیویٹی کوئی نہ کرو، عملاً کچھ نہ کر کے بھی کھاؤ، تو یہ بتائیں کہ وہ خالی تذکرہ کرنے سے وہ آپ کو نوکری یا بزنس یا کاروبار کے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اللہ رزاق ہے کہ نہیں ہے؟ دسو۔ اس کے باوجود اللہ نے رزق کے لیے ایک نظم قائم کیا ہے، جس طریقے کے تحت وہ رزق دیتا ہے۔ ہم اپنی محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد رزق دیتا ہے، مگر وہ کہتا ہے میں رزاق ہوں، میں دے رہا ہوں۔ پوائنٹ سمجھو۔ تو پوائنٹ یہ میں نے پہلے ابتداً ایک گزارش کی کہ ہر بات کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، تو ہم نے محفل کر کے اٹھ کے چلے نہیں جانا کہ چونکہ محفل حضور کے نام کی اور حضور کا ذکر ہو جائے اور ذکر کے پیچھے جو حضور کے آنے کا مقصد ہے وہ ہمارے پیش نظر ہی نہ ہو تو پھر محفل نامکمل رہ گئی۔ تو لہٰذا پہلے ہم ذکر کریں گے اور اس کے بعد آخر پہ ہم مقصد پر بات کریں گے۔ مقصد اس واسطے چونکہ جو کچھ تسی سننا ہے وہ سن کے تسی اپنی شخصیتاں نو تبدیل بھی تو تھوڑا تھوڑا کرنا ہے نا۔ اگر ایک بندہ خائن ہے، بے ایمان ہے، وہ محفل کرانے کے بعد بھی بے ایمان رہتا ہے، حضور کا تذکرہ بھی سن کے اس کے بعد وہ بے ایمان ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو محفل کچھ نہیں دے رہی۔ اگر کوئی جھوٹا ہے اور وہ جتنا بڑا عاشق رسول بنے اس عشق کے بعد بھی وہ جھوٹا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو محفل کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی بے نمازی ہے اور مجلس کے بعد بھی وہ بے نمازی ہی رہتا ہے تو سمجھ لیں کہ محفل نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ یعنی اگر وہ گھر سے جیسے آیا ہے محفل اٹینڈ کر کے ویسے ہی چلا گیا ہے، اس کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو یہ اتنے بڑے اہتمام کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ ظاہر ہے جب ذکر ہوتا ہے تو ثواب تو ہوگا، ثواب ہو رہا ہے، ثواب کا انکار نہیں ہے، مگر مقصد سے دور ہے وہ شخص۔ تو اس لیے ہم دو حصوں میں بات کریں گے، پہلا حصہ ذکر اور محبت اور دوسرا حصہ مقصد اور کرنے کا کام۔ کرنے کا کام۔ سلامت رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، سورہ والضحیٰ کی آیت ہے، فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اولا۔ سبحان۔ صرف 5 منٹ اگر تسی اس آیت دا مفہوم سمجھنے
اگلے سارے واقعات محبت رسول دی اور تو ہضم ہوتے جیسے بڑا لطف حاصل. سبحان اللہ سبحان لیکن آپ نے 5 منٹ توجہ سے مفہوم سمجھنا ہے. سبحان اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا اپنے محبوب سے خطاب ہے اور حضور سے وعدہ ہے. ایک طرح کا کیا ہے جی؟ یہ وعدہ ہے. اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اولا کہ آپ کا ہر اگلا لمحہ، لمحات ہوتے ہیں نا زندگی میں، مثلا ہم یہاں وہاں سے آئے، یہاں تھے، پھر گاڑی سے اتر کے اندر چلے گئے، وہ ایک لمحہ تھا، اب وہ گزر چکا ہے. وہاں بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا، وہ ایک لمحہ تھا، اب گزر چکا ہے. وہاں سے نکل کے رستے میں آ رہے تھے، وہ ایک لمحہ تھا، اب گزر چکا ہے. میں یہاں آ کے بیٹھا تو یہاں نعت پڑھی جا رہی تھی، وہ ایک لمحہ تھا، وہ گزر چکا ہے. اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، ایک یہ لمحہ ہے، اور ہر لمحہ ایک لمحے کے بعد گزر رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے محبوب ہر اگلا لمحہ جو میں اس دنیا پر جاری کر رہا ہوں، وقت کا ہر اگلا لمحہ آپ کا مقام و مرتبہ پچھلے لمحے سے اگلے لمحے بلند کرتا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جو آپ کا مرتبہ پچھلے لمحے تھا، اگلے لمحے وہ نہیں ہے، بلند ہو چکا سبحان ہے. اللہ. نکتہ سمجھے ہو؟ جو پچھلے لمحے تھا وہ اب نہیں ہے، بلند ہو چکا ہے. مثلا میں تو ایک گل دساں، ساڈے تے ایک اعتراض بھی ہوندا کہ حضور دی شان بہت بتا دیندے، ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ بالکل میں تو انہوں بھی جواب سمجھا دے. ٹک ایسا جواب ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا. ایک شخص ہے، اس نے سوچا کہ وہ حضور کی شان بیان کرے گا. سبحان علامہ صاحب نے سوچا کہ یہاں محفل ہوگی. یہ کب سوچا؟ ہفتہ پہلے تو مجھ سے ٹائم لیا، 15 دن پہلے، تو ظاہر ہے اس سے پہلے سوچا. پھر یہ محفل سجائی، اس میں 15 دن گزر گئے، کتنے ہزاروں لمحات گزر گئے. پھر یہاں پر ایک محفل برپا ہو گئی اور یہاں پر آئے سب کے ذکر کریں گے. پھر اس وقت میں آگے بہت سارے معاملات گزر گئے اور کئی لمحات گزر گئے. میں یہاں آ کے بیٹھا اور میں نے سوچا کہ میں کیا بات کروں گا، اور جب میں بات کر رہا ہوں تو میرے سوچنے میں اور بات کرنے میں کتنے لمحات گزر گئے. تو جب آپ سوچیں گے کہ حضور کی شان بیان کریں، اس وقت حضور کی شان یہاں پر کھڑی ہوگی، اور جب آپ بیان کریں گے آپ تو یہاں پر کر رہے ہوں گے، وہ یہاں پہنچ چکی ہوگی. تو کوئی اس کا حق ہی ادا نہیں کر سکتا، اس سے بڑھانا کس نے ہے، کیونکہ وہ تو ہر لمحہ پہلے سے بلند ہوتی جا رہی ہے. سمجھے؟ تو ہر اگلا لمحہ حضور کی شان اللہ پچھلے لمحے سے کیا کر رہا ہے؟ بڑھاتا رہا ہے، بڑھا رہا ہے. یہ جو قرآن مجید میں ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مولا کیسے بلند کیا. جبرائیل علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، حضور نے پوچھا کہ اللہ نے میرا ذکر کیسے بلند کیا. مفسرین نے بیان کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے محبوب اللہ نے آپ کا ذکر ایسے بلند کیا کہ اللہ نے پابند کر دیا کہ کلمہ پڑھا جائے گا تو میرے نام کے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا، سبحان اللہ. ورنہ کلمہ مکمل نہیں. اذان دی جائے گی تو میرے نام کے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا، ورنہ اذان مکمل نہیں. نماز پڑھی جائے گی تو میرے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا، ورنہ نماز مکمل نہیں. سلام پھیرا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا، ورنہ سلام مکمل نہیں. درود پڑھا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا، ورنہ درود مکمل نہیں. یعنی یہ ایک صورت ہے. اور دوسری صورت یہ کہ آپ کا ذکر اللہ نے ایسے بلند کیا کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا اور آپ سے وعدہ کر دیا کہ ہر اگلے لمحے آپ کا ذکر پچھلے لمحے سے بلند کرتا جا رہا. تو جب ہم نے سوچا کہ حضور کا ذکر کریں، اس وقت حضور کی شان اور تھی، اور جب ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت شان اور ہے اور بڑھ چکی ہے. تو لہٰذا وہ ہر لمحہ بڑھ رہی ہے. کب سے بڑھ رہی ہے؟ کب سے بڑھ رہی ہے؟ یہ قرآن ہے. اللہ نے کہا جب سے اللہ ہے تب سے بڑھا رہا ہے، اور کب تک بڑھے گی؟ جب تک اللہ ہے تب تک بڑھاتا رہے گا. یعنی بلندیوں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کسی کی شان بڑھائیں، میں کسی کی بات کروں، علامہ صاحب کسی کی شان بڑھائیں. ہم لوگوں کی باتیں شان بڑھاتے بھی ہیں حمایت میں، بعضوں کی مخالفت میں گھٹاتے بھی ہیں. تو ہم بڑھائیں تو کتنی بڑھا سکتے ہیں اور گھٹائیں تو کتنی گھٹا سکتے ہیں. کوئی حیثیت نہیں ہے نہ بڑھانے کی نہ گھٹانے کی. مگر اس کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کی شان اللہ بڑھا رہا ہے اور ہمیشہ سے بڑھا رہا ہے، اس کی شان کون پہنچ سکتا ہے اس کی شان. اب اس تمہیدی نکتے کے بعد اب آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ حضور کی شان ہر لمحے بڑھا رہا ہے.
تو کیا اچھا یہ دسو اے اللہ نقطہ سب نو سمجھ آیا کہ نہیں بزرگ سارے ہاتھ چاہ کے دسو ایک پوائنٹ سمجھ آ گیا سب سبحان اللہ نہیں سمجھ آیا تو میں نے دوبارہ رپیٹ کرا یہ سمجھ آ گئی ہے آ گئی سمجھ اگلا سوال ہوں اسے تو پیدا ہوتا ہے نال بالکل کنیکٹڈ گفتگو سمجھ کے پوائنٹ نو اگے چلو چونکہ یہ مجلس واہ واہ دی نہیں ہے یہ مجلس تعلیم و تعلم دی ہے سیکھن سکھان واسطے سبحان اللہ اگر تسی سیکھن سکھائے بغیر گھر چلے گئے تو کی فائدہ ہویا سارے کچھ اتو ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ نے حضور سے وعدہ کیا کیا یہ حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور جو حضور کی ذات کا دائرہ ہے اس تک محدود ہے یا یہ حضور کی ذات کے علاوہ جو حضور سے جڑ جائے اس کا بھی اگلا لمحہ پچھلے سے بلند ہو جاتا ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کہ کیا یہ صرف حضور کی ذات کی حد تک ہے کہ صرف حضور کا دور اور حضور کا لمحہ اور حضور کی شانیں بلند ہو رہی ہیں یا جو حضور سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے جو حضور سے اپنی نسبت قائم کر لیتا ہے جو حضور سے پہلے ٹوٹا ہوا تھا پھر جڑ جاتا ہے جو پہلے دشمن تھا پھر دوست ہو جاتا ہے جو پہلے حضور کے خلاف چلتا تھا اب مددگار ہو جاتا ہے تو کیا اللہ اس مددگار اس دوست اور اس نصرت کرنے والے کی بھی شان بلند کرتا ہے یا نہیں کرتا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دسو یہ سوال ہوتا ہے ذہن پیدا کہ نہیں ہوتا بے شک اس سوال کا جواب آج کے خطاب کا موضوع ہے اس سوال کے جواب کا جو ہے نا وہ موضوع ہے آج کے خطاب اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں بڑی پیاری پیاری بڑی آسان سادہ واقعات تاکہ آپ اس موضوع کو سمجھ جائیں اور یہ موضوع کھول دیں ہم اب موضوع کھول رہے ہیں ابھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا ذکر حلیمہ سعدیہ سے شروع کرتے ہیں بات کو سبحان اللہ کیونکہ دیہات دے لوگوں کو حضرت حلیمہ سعدیہ دے قصے دوڑے مائیے بڑے پسند ہیں میری والدہ کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ والی نعتیں بڑی پسند ہوتی تھی تو حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لینے کے لیے قبیلہ بنو سعد سے مکہ میں آتی ہیں یہ سنے ہوئے واقعہ ہونا واقعہ ان تسی مزہ لاؤ اس کا حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ایک اونٹنی ہے وہ اونٹنی اتنی کمزور اور اتنی لاغر ہے کہ جب وہاں سے یہ ساری دائیاں عرب میں کلچر تھا کلچر یہ تھا کہ عربی چونکہ فصاحت زبان کو بہت اہمیت دیتے تھے صحت اور زبان تو جس طرح اب ہمارے ہاں شہروں میں ہے نا ماحول اچھا نہیں ہے آب و ہوا اچھی نہیں ہے کھانا پینا خالص نہیں ہے دودھ خالص نہیں ہے اس وقت بھی اپنے وقت کی نوعیت کے مسائل تھے تو عرب میں یہ کلچر تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو شہری علاقوں سے بچے کو دائیاں آ کے لے جاتی تھی دیہاتی علاقوں میں چونکہ دیہاتیوں کی ایک تو زبان فصیح ہوتی تھی دوسرا ماحول زیادہ ستھرا ہوتا تھا اور تیسرا وہاں خالص خوراک کی وجہ سے اعضاء اور جسمانی طور پہ بچہ توانا ہوتا تھا یہ کلچر تھا ہر کسی کے بچے لے جاتے تھے 2 سال 2.5 سال 3 سال کے لیے اچھا حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں لینے کے لیے اور بنو سعد کی بہت ساری دائیاں اور بھی علاقوں کی دائیاں آئیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں اپنے قبیلے سے ان کے ساتھ چلیں لیکن چونکہ جو اونٹنی تھی وہ بڑی ہی لاغر اور کمزور اور بیمار تھی وہ جب چلتی تھی تو رک رک کے چلتی تھی اور باقی دائیاں آگے بڑھ گئیں حلیمہ سعدیہ سے اور آ کے سب کے بچے لے کر چلی گئیں حضرت حلیمہ سعدیہ لیٹ آئیں اس اونٹنی کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل کے دیر سے آئیں اور جب دیر سے آئیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلا کہ مکہ ایک وادی تھی پہاڑوں کے درمیان وادی مکہ کے سارے بچے جو امراء کے تھے رؤساء کے تھے وہ بچے دائیاں لے کر جا چکی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ پر کیا ہوتا ہے وہ نا امیدی اور مایوسی جو فطرت میں انسان کے ہے نا کہ ظاہر نظر نہ آ رہا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے مایوس ہو جاتا ہے ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے ان کا نام تھا حارث حضرت حلیمہ سعدیہ اور حارث یہ دونوں مسلمان ہوئے تھے بعد اس حارث نے کہا کہ حلیمہ واپس جانا تو مناسب نہیں میں نے کہیں سے سنا ہے کہ عبد المطلب کے ہاں پوتا ہوا ہے سبحان اللہ تو ہم وہ مکہ کے سردار ہیں اور کعبے کے متولی ہیں اور بنو ہاشم کے چشم و چراغ بڑا عظیم اونچا خاندان ہے تو میں یہ چاہتا ہوں حضرت حلیمہ کی رائے تھی کہ ایسے ہی واپس چلے جائیں تو حضرت حارث نے کہا کہ ایسے واپس نہیں جاتے ہم عبد المطلب کا پوتا لے کر چلے جاتے ہیں کیا خبر پھر انہوں نے ایک بڑا شاندار جملہ کہا انہوں نے کہا کیا خبر کہ اللہ اسی کے ذریعے ہم پر رزق کے دروازے کھول دے سبحان اللہ اب وہ لے کے چلے گئے آئے حضور کو لیا
اور اونٹنی پہ بٹھایا، اور آگے حضور تھے، پیچھے حضرت حلیمہ اور ان کے پیچھے ان کے شوہر، اور وہ جانے لگ گئے۔ ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ جب تھوڑی دیر کے لیے مکہ کی وادی میں کوئی آتا تھا تو جانے سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کر کے جاتا تھا، یہ رواج تھا۔ سبحان تو اللہ، اب انہوں نے حضور کو لیا۔ حضور کی ولادت گاہ جو تھی، جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں کہ ولادت گاہ کا کعبۃ اللہ سے کتنا سفر ہے، 1 میل بھی نہیں میرا خیال ہے، 1 میل 1.5 میل اتنے کے، 1 میل 1.5 میل کے قریب ہے۔ پیدل آپ کعبۃ اللہ سے نکلے سین کعبہ سے تو آپ حضور کی پیدائش گاہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ولادت ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ قریب ہے، ہم طواف کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ حضور کو لے کر اپنے شوہر کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگ گئی تھی، اور یہ بھی رواج تھا، بلکہ مذہبی شعار تھا کہ کعبۃ اللہ کے طواف کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے سب۔ سبحان اللہ، تو وہ حضور کو لے کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگ گئیں، اور جب طواف کے 7 چکر مکمل کیے تو حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے حجر اسود کے قریب آئے، تو حضرت حلیمہ حیران ہو گئیں کہ جیسے ہی وہ آگے ہوئی حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے لائن لگی ہوئی تھی، ہر کوئی آتا تھا اور بوسہ دے کے چلا جاتا تھا، لیکن جب حضرت حلیمہ، اب چونکہ حضور کو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا نا، تو حضور کے جسم کے ساتھ حلیمہ کا جسم لگ چکا تھا۔ میں نے کہا کہ جو حضور سے جڑ جاتا ہے اس کا معاملہ پھر جدا ہو جاتا ہے، یہ نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے آج کے دن۔ تو حضرت حلیمہ حضور سے جڑ چکی تھی، چونکہ اٹھایا ہوا تھا۔ آپ جب بچے کو اٹھاتے ہیں تو بچہ جسم سے لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لگتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ جب کعبۃ اللہ کے طواف کے بعد حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے آگے ہوئیں تو ہر کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا تھا، مگر جب حضرت حلیمہ آگے ہوئیں تو مفسرین نے لکھا اور تاریخ دانوں نے لکھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور باہر نکل کے حضور کا بوسہ لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ اب آپ نے دیکھا کہ حضور سے جڑنے سے پہلے ہر کوئی حجر اسود کو بوسہ دیتا تھا، مگر جب حضرت حلیمہ نے حضور کو اٹھا لیا تو اب حجر اسود آگے بڑھ کے بوسہ دینے لگ گیا، بوسہ لینے لگ گیا۔ حضرت حلیمہ اور حارث بہت پریشان ہوئے یہ معاملہ دیکھ کے، یہ انہوں نے ذہن میں رکھ لیا لیکن کسی سے ذکر نہیں کیا۔ لو جی واپسی کا سفر شروع کرتے، واپس جا رہے تھے تو حضرت حلیمہ سے پہلے آنے والی دائیاں کئی دن پہلے، وہ چونکہ کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا، رات کو قیام کر لیتے تھے، تو وہ دائیاں جو آپ سے 2 دن پہلے، ایک دن پہلے سفر پہ نکل چکی تھی بچوں کو لے کے، اور اپنے گھروں اور اپنے قبیلے کے پاس پہنچنے والی تھی، ابھی وہ نہیں پہنچی تھی کہ حضرت حلیمہ حضور کو لے کے ان کے پاس پہنچ گئی۔ وہ کہتی ہے کہ حلیمہ تیری اونٹنی کو کیا ہوا؟ یہ تو سب سے لاغر تھی اور ہم تو تجھے مکے میں چھوڑ کے آئے تھے، تیری تو اونٹنی چلنے کے قابل نہیں تھی، کیا کسی نے تجھے یہ نیا اونٹ خرید کے دیا ہے؟ حلیمہ کہتی ہیں کہ نہیں، اونٹ نہیں بدلا، بلکہ اونٹ پر بیٹھا ہوا سوار بدل گیا ہے۔ اب جب سے میں نے اس کو اٹھایا ہے اور اس کو اونٹ پر بٹھایا ہے، اونٹ ہے کہ سنبھلنے میں ہی نہیں آتا، تم سے 2 دن بعد میں نکلی اور تم سے پہلے آگے جا رہی ہوں۔ حضرت حلیمہ ان کو کراس کر کے گزر گئی۔ سبحان اللہ، تو تسی دیکھیں کہ اب پہلے تو وہ حجر اسود کا معاملہ تھا، اب کون تھا معاملہ؟ اونٹنی کا معاملہ تھا۔ تو اونٹنی پر حضور جب بیٹھے، ظاہر ہے جب آپ بچے کو پکڑتے ہیں ڈائریکٹ بٹھائیں تب بھی اونٹ حضور سے جڑ گیا، اور ڈائریکٹ نہ بھی بٹھائیں، کسی نے اٹھایا ہوا ہو تو اٹھانے والا تو اونٹ پہ ہی بیٹھا ہے نا بھائی، سمجھ آ گئی غلطی؟ تو دونوں صورتوں میں وہ اونٹ جڑ گیا۔ تو جیسے ہی اونٹ کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ جڑا، اللہ نے کہا ہے اونٹ، یہ جو حضور سے وعدہ ہے نا کہ ان کا ہر لمحے اگلے لمحے مقام بلند ہوتا ہے، اس کا حصہ تجھے بھی دیتے ہیں، اور یوں دیتے ہیں کہ تیری کمزوری اور لاغر پن لے لیتے ہیں اور تجھ کو صحت اور توانائی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت اور توانائی دے دی۔ اس کے بعد آگے سنیں، آپ کو پتہ ہے کہ جس سن میں حضور کی ولادت ہوئی، حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے، اس سال کو کیا کہتے ہیں جس سال میں ولادت ہوئی؟ تاریخ میں عام الفیل کا سال کہتے ہیں، جس میں جو سورت فیل ہے نا قرآن مجید میں پڑھی ہوئی ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ جو ہاتھیوں والا لشکر تھا ابرہا کی سربراہی میں کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ امام سیوطی نے اس کو لکھا خصائص الکبریٰ میں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ جو ابرہا تھا اس نے بڑے شہر پامال کیے، بہت بڑا بادشاہ تھا،
ہاتھیوں پر سفر کرتا تھا اور یمن کا بادشاہ تھا، صنعاء میں اس کا دارالخلافہ تھا اور بڑا ظالم تھا، جس کے ساتھ اس کی جنگ لگتی اس کو پیس کے رکھ دیتا۔ مکہ کے ساتھ یہ ایک مخاصمت اور ایک مخالفت میں کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ولادت سے کتنے دن پہلے، ہنے میں دسیا کتنے، 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ حضور ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے مگر دنیا میں آ چکے تھے، حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے، حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں تھے، لیکن ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اس پر بڑا غور کیا کہ عظمت، کعبہ کی عظمت کی وجہ سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ کعبہ کی عظمت کی وجہ سے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد اللہ نے نہیں کیا۔ کیسے کیا تھا پتہ ہے نا؟ اوپر سے ابابیل آئے تھے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکی، اور وہ چھوٹی کنکری اتنی وزندار ہوتی تھی کہ جس کے سر پہ گرتی پورے جسم کو چیرتی ہوئی زمین پر پہنچ جاتی تھی، اتنی شدید۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے کعبے کی حفاظت میں ابرہہ کو برباد نہیں کیا، اس کی وجہ بیان کی۔ چونکہ ابرہہ کا کعبے پر حملہ کرنا یہ کعبے کی بڑی توہین تھی، یہ 360 بت جو کعبے کے اندر پڑے ہوئے تھے وہ کعبے کی بڑی توہین تھی۔ انہوں نے کہا اگر اللہ نے یوں انتقام لینا ہوتا تو اللہ ان کفار و مشرکین سے پہلے انتقام لیتا جس میں توحید کے گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، مگر اللہ نے انتقام اس لیے نہیں لیا چونکہ اللہ کے انتقام لینے کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے مکہ کو اس لیے نہیں بچایا کہ وہ اللہ کا گھر تھا، چونکہ اللہ کے گھر کے اندر تو اللہ کے شریک بنا کے رکھے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو بھی نہیں ہٹایا۔ تو پھر کس لیے؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ تھی چونکہ حضور کا فیض عام یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام سے جڑ جاتا تھا اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کسی عذاب اور کسی وبا کو آنے نہیں دیتا تھا۔ ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے تھے مگر حضرت آمنہ کے پاس آ چکے تھے، اور حضرت آمنہ کعبہ کے شہر میں موجود تھیں، لہٰذا جب کعبہ پر حملہ ہوا تو اللہ نے ابرہہ کے لشکر پر اپنے ابابیل بھیجے، اور ابابیل سے یہ کہا کہ میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کر دیا ہے کہ اس کی شان ہر لمحے بلند ہوگی، لہٰذا جس شہر میں اس کی ماں بلند ہے، ماں موجود ہے، اور جس شہر میں وہ آنے والا ہے یہ بھی اس کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی اس شہر پر حملہ کرے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ ابابیل کو بھیجا اور ابابیل نے جا کے وہ کنکر مارے کہ ابرہہ کا پورا لشکر نیست و نابود ہو گیا۔ حضور کو زمانے کو بھی حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے تو وہ زمانہ دوسرے زمانوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ گل دی کوئی سمجھ آندی بھئیے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک حدیث پاک بھی ابھی سنا دیتا ہوں اسی کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، وہ آگے آنی تھی لیکن ابھی بتا دیتا۔ حضور نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب نے یہ پڑھی ہوئی حدیث، بڑی مشہور حدیث۔ حضور نے فرمایا لوگوں بہترین زمانہ جو اللہ نے پیدا کیا وہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جنہوں نے مجھے دیکھا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جنہوں نے انہیں دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا تھا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا تھا۔ 3 درجے بیان کر دیے۔ تو سوال یہ تو حدیث ہے، ہر کوئی بیان کرتا ہے، اس حدیث کے اندر سے جو نقطہ میں نکال رہا ہوں وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ حضور نے یہ فرمایا نا، واضح نص آ گئی حدیث کی کہ تم سب زمانوں میں وہ زمانہ سب سے بہتر ہے جس میں ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل واضح ہے کہ یا رسول اللہ وہ وجہ کیا ہے کہ یہ زمانہ بہتر؟ تو حضور نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے کہ اللہ ہر لمحے میری شان جو بلند کر رہا ہے، تم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے زمانے کی شان بلند نہ ہو جس زمانے میں میں ہوں؟ لہٰذا حضور نے فرمایا جس زمانے میں میں ہوں وہ زمانہ ہر زمانوں سے بلند، پھر وہ زمانہ بلند جس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا زمانہ پایا تھا، پھر وہ زمانہ بلند جن میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا زمانہ پانے والوں کا زمانہ پایا تھا۔ یعنی پہلا درجہ صحابہ کا، دوسرا تابعین اور تیسرا اتباع التابعین۔ فرمایا سب سے اہم اور اعلیٰ دور میرا دور، پھر دوسرا اعلیٰ دور میرے صحابہ کا دور، پھر تیسرا اعلیٰ دور میرے صحابہ کے تابعین کا دور، اور پھر تیسرا اعلیٰ دور اتباع التابعین کا دور۔ صحابہ کا دور اس لیے اعلیٰ کہ صحابہ نے مجھے دیکھا ہے اور میرا زمانہ پایا ہے۔ تابعین کا دور اس لیے اعلیٰ کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، اور اتباع التابعین کا دور اس لیے اعلیٰ کہ انہوں نے تابعین کو دیکھا ہے۔ اصل حیثیت اور اصل اہمیت نہ تابعین کے اندر ہے، نہ اصل عظمت
इत्बाउ ताबईन के अंदर है, ना असल अजमत असहाब रसूल के अंदर है, बल्कि असल अजमत तो रसूल के अंदर है। जिससे अजमत असहाब को भी मुंतकिल हुई और उसी से अजमत इत्बाउ ताबईन को भी और उसी से अजमत ताबईन को भी मुंतकिल। समझियो गल नु जी। और इसी बात को हम कुरान से एक और जगह से भी लेते जाते हैं। सूरतुल बलद पढ़ी है ना आप लोगों ने, क्या है? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह फरमाता है कि महबूब, कुरान मजीद सॉरी, अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु, ला अगर नाफिया हो तो अल्लाह फरमाता है कि मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं खाऊंगा। मैं इस शहर मक्का की कसम, या उलमा ने कहा ये शहर मक्का इस काबिल नहीं है कि मैं इसकी कसम खाऊं। ये दोनों माना किए मुफस्सिरीन। तो बताइए शहर मक्का में अल्लाह का घर था कि नहीं था? था ना। इसके बावजूद कुरान की नस है, ये कोई रिवायत नहीं है। कुरान ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं मक्का की कसम क्यों खाऊं, या मैं मक्का की कसम नहीं खाता। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हाँ उस वक्त खाता हूं जब तू इसके अंदर चलता है। तो फिर मक्का को अजमत किससे मिल गई? आप बात समझ रहे हैं ना? यानी एक मरकज है, एक महवर है जो अल्लाह की इनायात का मरकज है, जो हिदायत का मरकज है। अल्लाह आप में से किसी से मिला नहीं है, ना मुझे नजर आता है ना आपको नजर आता है। आप में से किसी को अल्लाह ने आके हिदायत नहीं दी, ना मुझे बराह रास्त हिदायत दी, ना आपको बराह रास्त हिदायत दी। अल्लाह ने ना आपको तकिए के नीचे कुरान रख के दिया, ना मुझे कुरान रख के दिया। अल्लाह ने अपना महबूब भेजा और फरमाया कि वमन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। अब मेरी इताअत की एक सूरत है कि तुम में मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुके हैं। इनकी इताअत करो तो वो मेरी इताअत है, इनसे मोहब्बत करो तो वो मुझसे मोहब्बत है, इनसे मोहब्बत करो तो वो मुझसे मोहब्बत है, इनकी मदद करो तो वो मेरी मदद है। जो इनका दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन है, जो इनका मुहिब होगा वो मेरा मुहिब है। इन कुंतुम तुहिब्बूना फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर कोई मेरे करीब आना चाहता है तो उसके लिए एक दरवाज़ा खुल गया है। मौला वो क्या दरवाज़ा? फरमाया वो इत्तिबाए मोहम्मदी का दरवाज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नुक्ता समझे हो जी? इस तो बाद आगे चलो, अगला पॉइंट। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, वाक़े मामलात को आगे लेकर चलते हैं। हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हजूर हिजरत करके जा रहे थे, गारे सौर से निकले। तो रास्ते में एक कबीला, एक छोटा सा इलाका था, वादी थी। उस वादी के अंदर एक खातून थी। चूँकि 3 दिन गारे सौर में रहे, आपको पता है 3 दिन गारे सौर में रहे, और वहाँ ज़ाहिर है खाने पीने का कोई एहतमाम नहीं था, भूखे प्यासे थे। भूख भी थी, खाना भी नहीं खाया था और प्यास भी थी। तो वहाँ से निकले तो आगे एक छोटा सा घर था किसी खातून का, उसका नाम आया उम्मे माबद। सीरत की और हदीस की किताबों में उम्मे माबद का घर आया, और वो पुरानी मक्के में आने जाने वाली खातून थी। वो हजूर से वाकिफ़ थी, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था उसे। तो हजूर इस्लाम उसके घर के पास से गुजरे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा या रसूलल्लाह, ये औरत का घर है, ये साले लगती है, आती जाती है मक्का में, हो सकता है ये हमारी मदद करे, कुछ खाना दे दे। तो हजूर ने उसको सलाम दुआ की, वो पहचान गई। तो हजूर ने कहा कि कुछ अगर तेरे पास कोई बकरी हो, हम उसका दूध दो लें और वो पी लें। तो उसने कहा कि नहीं, बकरियाँ, चूँकि सारे ही लोग कारोबार यही करते थे, बकरियाँ चराने का, यही उनका गुजर बसर था। तो उस औरत ने, उम्मे माबद ने ये कहा कि हमारी बकरियाँ तो मेरा शौहर जो है वो चराने के लिए लेकर गया है, हमारे पास तो कोई बकरी नहीं। हजूर ने जब खैमे के सामने देखा तो एक बकरी वो खैमे से सर निकाल के खड़ी थी। हजूर ने फरमाया कि ये वाली बकरी है, ये हमारे, इसका दूध दो कि हमें दे दो। उसने कहा कि ये जो बकरी है ये तो लाग़िर और बीमार है, इसको तो मेरा शौहर ले इसलिए नहीं गया कि ये तो इस काबिल ही नहीं है कि खैमे से लेके चरागाह तक चल के जाए, ये तो बीमार लाग़िर खड़ी है, चल ही नहीं सकती, इसलिए इसको यहाँ छोड़ कर गए। हजूर ने फरमाया क्या उम्मे माबद, अगर तू इजाज़त दे, चूँकि तेरा माल है ना, बग़ैर इजाज़त के तो मैं ले नहीं सकता, अगर तू इजाज़त दे तो मैं इसका दूध दो के देख लूँ अगर ये दूध देती है। उन्होंने कहा ये दूध नहीं देती, हमारे पास ये कई दिनों से बीमार खड़ी है। हजूर ने फिर फरमाया अगर तू इजाज़त दे तो मैं इसका दूध दो के देख लेता हूँ। उसने कहा कि अगर आप इतने इसरार फरमा रहे हैं तो आप कर लें, दूध दो के देख लें, ये दूध तो नहीं देती। उसने वो बकरी पकड़ी कान से और आगे कर दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बर्तन, अबू बकर सिद्दीक़ ने एक प्याला दिया पेंदे वाला। हजूर इस्लाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी
تشریف فرما ہوئے اور اپنا ہاتھ دست مبارک اس بکری کے تھنوں پر رکھا. وہ دیکھتے ہی دیکھ رہے بکری جو بیمار تھی، جو لاغر تھی، اور جس کے ٹانگیں ٹیڑھی ہونے کو تھیں، اور جس کے تھن دودھ سے خشک ہو چکے تھے، اس کے اندر دودھ لبالب بھر آیا. حضور نے اس پیالے میں اس دودھ کو اپنے ہاتھوں سے دوہا. اب یہ دیکھیے کہ یہ فیض حضور علیہ السلام کا جو قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ فیض حضور کے ہاتھ سے پہلے اونٹنی کو ملا، اب بکری کو بھی مل رہا ہے. یعنی کوئی محروم، اگر اونٹنی اور بکری محروم نہیں رہ سکتی تو جو حضور کی محبت میں رات کو جاگنے والے ہیں وہ کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد. تو وہ کیسے محروم رہ سکتے؟ اب آگے سنیے. حضور نے وہ دودھ دوہا. سب سے پہلے معبد جس کی بکری تھی، اب دیکھیں پیاسے خود تھے 3 دنوں سے، نہ خود پیا نہ حضرت ابوبکر کو دیا، بلکہ جس کی بکری تھی اس کو دیا اور اسے کہا کہ پہلے تو پی. ایک پیالہ اس نے سیر ہو کے پیا، پھر واپس دیا. وہ پریشان تھی کہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ کیا یہ اور دودھ دے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ اور دودھ بھی دے گی. دوسری دفعہ دوہا تو پھر پیالہ بھر گیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیا. حضرت ابوبکر نے پورا پیالہ پیا. پھر تیسری دفعہ لیا اس کو دودھ دوا تو تیسری دفعہ حضور نے خود پیا. تو ترتیب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ آئے اور آپ کا ایسا منصب ہو تو آپ نے یوں چیز کو تقسیم کرنی ہے، یہ بھی سمجھا دیا. اور اس کے بعد بکری کو پکڑ کے معبد کے حوالے کر دیا. معبد بڑی پریشان ہوئی کہ یہ بکری کا ماجرا کیا ہے. اس نے بکری کو ٹٹولا اور کوشش کی کہ دوبارہ چیک کرے کہ بکری اور دودھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی. اب بکری دودھ نہیں دیتی. اب وہ پریشان ہو گئی. تو ساڑھے یہاں بھی تو سادے لوگ نے نا. ایک ہمارے ہاں حکایت ہے، لطیفہ نہ کہیں حکایت. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کی لوگ مذاق بناتے ہیں لیکن یہ کرامات ہوتی ہیں اولیاء کی. حکایت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، واقعہ نہیں. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت فرید الدین گنج شکر پاک پتن والے، ان کے پاس ایک فرد بچہ آیا، ایک بندہ آیا، بیچارہ غریب آدمی تھا. اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میری کچھ مدد کر دی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا انڈا لے آ. وہ پنجابی تھے، انڈا لے کر آیا. تو انہوں نے بسم اللہ پڑھی اونچی آواز میں. اس انڈے پر 3 دفعہ سورت فاتحہ پڑھی، سورت اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد. انڈے کو پھونک ماری تو انڈا سونے کا ہو گیا. حضرت بابا فرید نے کہا یہ لے جا، اس کو بیچ دے اور اپنی بیٹی کی شادی کا سارا انتظام کر دے. وہ بیچارہ ساڑھے رنگا سادہ آدمی، اس کا لے دیا تھا بابا جی نے کم ہی آسان کر دیتا. اس جانے درجن انڈے لے لے. اس کا ہک کیوں تو پھر کرو سارے. اب وہ گیا وضو شضو کر کے جناب بڑا سیدھا ہو کے بیٹھا، اعوذ باللہ بسم اللہ 3 دفعہ سورت فاتح اخلاص پڑھی. پھونک مارتا ہے، انڈا سونے کا نہیں ہوتا. 3 دفعہ 9 دفعہ 100 دفعہ پڑھ دی، انڈا سونے کا نہیں ہویا. وہ انڈے لے کے حضرت بابا فرید کے پاس آ گیا اور آ کے کہتا ہے کہ بابا جی ایک سوال ہے. وہ ہنس رہے تھے حضرت بابا فرید، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ کس چکر میں پڑ گیا. کہتا جی آپ نے سورت اخلاص پڑھی، بسم اللہ پڑھی، انڈا سونے کا ہو گیا. میں بیٹھ کے 3 دفعہ 9 دفعہ 10 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ پڑھ چکا ہوں، یہ سونے کا نہیں ہوتا. تو حضرت بابا فرید نے کہا کہ پتر سورہ اخلاص تو وہی ہے، پر زبان فرید کتوں آ گئی؟ سمجھ آئیے؟ زبان فرید کہاں سے آئے؟ وہ تاثیر زبان فرید کی تھی جو سورہ اخلاص کے ذریعے اللہ نے آگے منتقل کر دی. تو یہاں پر بھی اب دودھ کہاں سے آئے؟ وہ تو تاثیر حضور کے ہاتھوں کی تھی جو دودھ دو رہی تھی، بکری دودھ نہیں دے رہی تھی. اس کا شوہر واپس آتا ہے، اس نے سارا واقعہ سنایا شوہر کو. وہ واپس دوڑے، حضور کو پکڑا اور اس ایک واقعے کے نتیجے میں ایمان لائے اور اسلام قبول کر لی. ان کو کلمہ پڑھا کے حضور اور حضرت ابوبکر پھرا کے چلے گئے. تو یہ واقعہ اس کے رستے میں آیا، سفر ہجرت کے رستے میں. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. حضرت حلیمہ کی بات تو ہو چکی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اس طرح کے 100 کے قریب احادیث کے اندر واقعات ہیں کہ ایک شخص کو حضور نے چھوا، اپنا دست اقدس لگایا اور اس کے بعد وہ حضور کا فیض جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ آگے چلتا رہا. اب یہ میرے پاس یہ حوالہ میں آپ کو بتا دوں، طبقات ابن سعد میں یہ حدیث پاک ہے اور اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی بیان کیا ہے.
حضرت حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت حنظلہ کو لے کر حضور کی خدمت میں گئی۔ حضور کی عادت تھی کہ جب کوئی بچہ آتا تھا تو اس کو قریب کر کے اس کو پیار کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حنظلہ کے والد نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت حنظلہ کو اپنے پاس بلایا اور حضرت حنظلہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ بارک اللہ فیک، حدیث کے لفظ ہیں قال ادن یا غلام فدنا من، کہا اے بچے میرے پاس آ، وہ پاس آ گیا۔ فوضع یدہ علی رأسہ، حضور نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا، وقال، اور فرمایا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکتوں سے نواز دے۔ یہ بات ہوئی، دعا دی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ گھر چلے گئے بچے کو لے کر۔ اب حضرت زیال روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت حنظلہ کا، جن کو حضور نے دعا دی تھی نا باپ کے کہنے پر، حضرت حنظلہ کا حال یہ تھا، اور یہ حضرت حنظلہ کا حال نہیں بلکہ صحابہ کرام کا عقیدے کا نقطہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حنظلہ کا حال یہ تھا، اب مکہ میں شہرت ہو چکی تھی مدینہ میں، کہ جو بیمار ہوتا وہ اپنے بیمار کو پکڑ کے حنظلہ کے پاس لاتا اور کہتا ہے حنظلہ میرے بیمار پر تو ہاتھ پھیر، اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ ایک شخص کی بکری کے تھنوں پر ورم آ گیا، یہ ایک بیماری ہوتی ہے، وہ سوج گئے، اور اس شخص کے پاس، اور غریب آدمی تھا اور کچھ تھا نہیں، اسی بکری سے اس کے گھر کا دودھ سے اور وہ معاملہ چل رہا تھا، وہ لے کر حضرت حنظلہ کے پاس آیا، اور حضرت حنظلہ کے پاس آیا، کہتا ہے کہ میرے اس بکری کے لیے دعا کریں، میرے پاس تو یہی ایک بکری ہے گزر بسر۔ حضرت حنظلہ نے وہ جگہ جہاں پر بکری کا وہ زخم ہوا تھا نا، ورم تھا، وہاں ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، اے بکری اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کے ہاتھ کے اثر کی تاثیر سے ٹھیک ہو جا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہاتھ واپس اٹھایا بکری ٹھیک ہو چکی تھی، کیونکہ وہ فیض منتقل ہو رہا تھا۔ حضور نے اس کے ہاتھ پر، سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی برکت کی۔ اب وہ دعائے برکت، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ جس کے ہاتھ پر حضور نے ہاتھ رکھ دیا، جس کے سر پر حضور نے ہاتھ رکھ دیا، اس کا ہاتھ بھی شفا دیتا ہے اور اس کا سر بھی شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے ایک اور صحابی کا واقعہ، امام احمد نے ہی اس کو بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں، خود صحابی بیان، حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا اور حضور نے مجھے پیار کیا، میری داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس شخص کو، اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ شخص 100 سال تک زندہ رہا، مگر 100 سال تک اس کے سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، داڑھی کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، اور چہرے کی جھریوں میں یوں لگتا تھا کہ وہ آج بھی 18 سال کا جوان ہے۔ وہ 100 سال کی عمر میں فوت ہوا، اور جب اس کی وفات ہوئی تو ہم کہا کرتے تھے 100 سال کا جوان مر گیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کو حضور کا وہ ہاتھ لگا تھا، اور ہاتھ کے پیچھے وہ فیض تھا کہ آپ کا لمحہ، آپ کا مقام ہر لمحے بلند ہو رہا ہے، ہر لمحے بلند ہو رہا ہے۔ لہٰذا جو ہاتھ آپ کے ذریعے کسی پر لگے گا، اس کے بھی جس جگہ پر لگے گا اس جگہ کا مقام بلند ہوتا جائے گا، سبحان اللہ، اس کا بھی ہاتھ بلند ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد آگے چلیے، امام ابن ہشام نے سیرت میں بیان کیا، اپنی سیرت میں، اور یہ مشہور بات ہے، غزوہ بدر کا واقعہ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کل 8 تلواریں تھیں، 2 زریں تھیں، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر تھا۔ بڑا سخت مقابلہ تھا، تلواریں نہیں تھیں، جن کے پاس تلوار تھی ان کی ٹوٹ گئی۔ حضرت عکاشہ کی تلوار، ان کے پاس تلوار تھی، حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے میدان جنگ میں، اور وہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ میرے پاس تو نہ لڑنے کے لیے کچھ ہے، نہ اپنا دفاع کرنے کے لیے کچھ ہے، مجھ پر تو دشمن حملہ کر دے گا۔ حضور جہاں پر کھڑے تھے وہاں ایک درخت تھا، وہاں ایک درخت تھا۔ اس کو امام عسقلانی، امام ذہبی، جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، جو روایات کو پرکھ کے حکم لگاتے ہیں کہ یہ روایت قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، انہوں نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عکاشہ کے لیے حضور نے یوں دائیں ہاتھ اوپر بڑھایا اور تلوار، وہ ایک ٹہنی یوں کھینچی، اور جو ٹہنی کھینچ کے عکاشہ کے ہاتھ میں دی، کہا عکاشہ جب تو اس ٹہنی کو تلوار کے طور پہ لہرائے گا، اللہ اس لکڑی کی ٹہنی کو تلوار بنا دے گا۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں اس کو لے کے میدان میں اترا،
حضرت اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، حضرت عکاشہ نے سوال ہی نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ ٹہنی تلوار کیسے بنے گی، وہ جانتے تھے کہ چونکہ حضور نے کہہ دیا ہے لہٰذا یہ تلوار بن جائے گی۔ وہ کہتے ہیں وہ آ کے انہوں نے پہلا وار کیا تو وہ عکاشہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس تلوار کا پھر عکاشہ نے نام رکھا اون۔ اون کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ پھر وہ تلوار حضرت عکاشہ کے بعد ان کی نسل میں ان کے بچوں اور پوتوں پڑپوتوں تک منتقل ہوئی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ معجزہ عارضی تھا، بلکہ وہ معجزہ دائمی رہا، چونکہ اس کو دست مصطفیٰ کا فیض مل چکا تھا، اور جس چیز کو دست مصطفیٰ کا فیض ملتا ہے وہ پہلے سے بلند ہوتی چلی جاتی ہے، پہلے سے بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ بن نعمان بیان کرتے ہیں، قاضی ایاز نے کتاب الشفا کے اندر بیان کیا، حضرت قتادہ بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، ہم حضور کی مجلس میں تھے، اندھیری رات تھی اور غالباً بارش بھی آئی ہوئی تھی، چونکہ ظاہر ہے کچے رستے ہوتے تھے اس دور میں۔ تو حضرت عکاشہ جب حضرت قتادہ بن نعمان گھر جانے لگے تو وہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں گا، ظاہر ہے بڑی عمر کے آدمی تھے، اب اکیلے جانا، پھر رات کا وقت، پھر موسم کی خرابی۔ تو حضور نے ان کی وہ پریشانی جانچ لی کہ یہ کس وجہ سے پریشان ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عکاشہ پریشان نہ ہو۔ حضور نے ایک چھڑی دی حضرت عکاشہ کو۔ اس پر علماء محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت صحیح اور حدیث صحیح ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان کو حضور نے ایک چھڑی دی اور فرمایا قتادہ جب تو اس چھڑی کو لے کے مسجد نبوی کے باہر نکلے گا یہ چھڑی روشن ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عکاشہ حضرت قتادہ بن نعمان اس کو لے کے چڑھے، وہ 10 ہاتھ آگے 10 ہاتھ پیچھے، 10 ہاتھ دائیں اور 10 ہاتھ بائیں، جو اس طرح کی لائٹ کی شکل اختیار کر گئی کہ حضرت قتادہ بن نعمان اس کی روشنی میں اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ اب بتائیے اس چھڑی میں یہ فیض یہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ دست رسالت مآب سے نے اس نے چھو لیا تھا، لہٰذا اور اللہ کا وعدہ تھا کہ جس چیز جو آپ سے جڑ جائے گی وہ اپنی پچھلی حالت پہ نہیں رہے گی، وہ آگے چلے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسی طرح نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اسی طرح سینکڑوں قسم کے واقعات ہیں جو آپ کو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو میں نے موضوع سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا۔ اب آپ بات کو پوری طرح سے سمجھ گئے کہ جو حضور سے جڑ جاتا ہے اس کا پچھلا حال اگلے حال سے، اگلا حال پچھلے حال سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اب آپ سب لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ مہینوں سے محفلیں کر رہے ہیں، سالوں سے، کوئی 40 سال کا ہے تو اس کو 40 سال ہو گئے محفل کرتے ہوئے، محفلیں اٹینڈ کرتے ہوئے، واعظ اور خطاب سنتے ہوئے، نعتیں سنتے ہوئے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے کہ ہم حضور سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کام کے ذریعے ہم حضور سے جڑ گئے ہیں، چونکہ حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ دسو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ایمانداری نہ دسو، سمجھتے ہو؟ تو اگر سمجھتے ہو اور حضور کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو تمہارا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کیا تمہاری زندگیوں کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے؟ کیا ہر اگلا لمحہ تمہارا اخلاق رویہ پچھلے لمحے کے اخلاق اور رویے سے بہتر ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ کیا تمہارا عمل، ہم سب کا عمل پچھلے مہینوں، دنوں، سالوں سے آگے بہتر ہو رہا ہے؟ اگر تو ہو رہا ہے تو سمجھ لیں ہم جڑے ہوئے ہیں، اگر نہیں ہو رہا تو ہم کہہ رہے ہیں جڑے ہوئے ہیں، حقیقتاً کوئی نہیں جڑے ہوئے۔ ذرا اپنے دل نو کسوٹی بنا کے اس گل نو سوچو، چونکہ اللہ نے تو اپنے نبی کو بھیجا اس لیے تھا کہ جو ناپاک ہے اس کے ذریعے پاک ہو جائے، بلکہ نبی کی آل اس لیے آئی تھی کہ حضور نے فرمایا جو پاک ہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جو ناپاک ہے اور وہ طاہر اور پاک ہونا چاہتا ہے وہ حسن، حسین اور فاطمہ کے پاس آ جائے۔ اور تسی اہل بیت تو کیا، اہل بیت کے جو سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے باطن پاک اور طاہر نہیں ہیں، صاف ستھرے نہیں ہیں۔ عمل اگر پہلے کوئی چلے بے نمازی تھے، پھر 1-2 نمازیں شروع ہوئیں، اب آگے کیا اس میں بہتری آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ رویہ، غصہ، بغض اور کینہ، جو چھوٹی چھوٹی بات، بے تک کی بات جس کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی، جس کی بنیاد پہ ہم اپنے دل دماغ میں پراگندہ کر کے بغض اور کینہ پالتے ہیں اور کوئی مثبت اور پازیٹیو کام نہیں کرتے،
وہ آہستہ آہستہ حالت بہتر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے تو آپ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کا اندر جڑا ہوا ہے، نہیں ہو رہی تو پھر آپ کا اندر نہیں جڑا ہوا۔ معذرت کے ساتھ یہ سچی بات ہے جو کرنے والی ہے، تاکہ ہم نے کہا تھا نا کہ ہم مقصد پر بات کریں گے، تو اے مقصد سن لو، اگر تسی اس مقصد تو دور ہو تو تسی عملاً رسول اللہ تو دور ہو، جتنی مرضی محفل کر لو، یہ سچی گل ہے بالکل، اس دے وچ کوئی دوسری رائے نہیں۔ تسی چونکہ اپنے آپ نو ایک غلط فہمی دے وچ رکھے ہوئے ہیں، غلط فہمی دے وچ اس واسطے رکھے ہوئے ہیں کہ اسی جو مرضی کر لئیے، ساڈی بخشش پکی، بلکہ ہن تک جیب دے وچ لوگاں دی جیب وچ جنت دا ٹکٹ ہے۔ سانو تو جناب کسی نو پیر نے لے کے جانا ہے، کسی نے لے کے جانا ہے، کسی نے لے کے جانا ہے، ایسا کوئی تصور نہیں۔ ہر بندے نے انفرادی طور پہ اپنے عمل کا اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب آپ پکڑے جائیں گے گناہوں کی وجہ سے اور جہنم میں اس کے مطابق عذاب گزار لیں گے، اس کے بعد اللہ کے رسول کی شفاعت ہوگی، لیکن وہ جہنم کے عذاب کے بعد حضور شفاعت کرا کے کہیں گے کہ باری تعالیٰ میرا امتی زیادہ دیر جہنم میں نہ رکھ، اس کو نکال دی، لیکن ایک دفعہ آپ نے اس پورے عمل سے گزرنا ہے۔ آپ تو شفاعت کہتے ہیں، لیکن اس شفاعت سے پہلے اگر تھوڑی دیر جہنم میں رہنا پڑا تو رسول اللہ کے لیے ہم قیامت کے دن کتنی شرمندگی کا باعث ہوں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا زبردست شعر ہے، لرزا دینے والا۔ علامہ فرماتے ہیں، وہ آپ کو اندر آدھے شعر کیا نام ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ فرماتے ہیں اللہ تو غنی از ہر، تو ہر جہان سے غنی ہے اور میں فقیر ہوں، اگر میری بدعمالیوں کی وجہ سے قیامت کے دن لازمی ہو جائے کہ مجھے عذاب دینا ہی دینا ہے اور یہ فیصلہ ہو جائے تو مجھے عذاب دے دینا، مگر مجھے حضور کی نگاہوں کے سامنے نہ کرنا، چونکہ میں شرمندگی سے ہی مر جاؤں گا۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مجھے حضور سے چھپا کے عذاب دینا۔ تو لہٰذا اپنی زندگیوں کو بہتر کریں، پھر یہ والی بات اپنی اولاد کو بتائیں، ان کی تربیت کریں۔ ہم جہالت کی موت اگر مرے تو کیا لازمی ہے کہ اولاد بھی جہالت کی موت مرے؟ اس شعور کو آگے دیں، قرآن کو کم از کم سال میں ایک دفعہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، وہ کیا کہتا ہے۔ مولویوں پہ نہ رہیں، اور کسی نے ایک چوکیدار رکھا نا، وہ انا لولا لنگڑا، یو کہندا میرے تے نہ رہنا، لوگوں آپ ہی جاگتے رہنا۔ جنہوں چوکیدار رکھے ہوئے ہیں نا، انہاں تے نہ رہنا، آپ جاگتے رہو۔ اچھا دسو تسی کدی کسی تے انحصار کر دیو کہ وہ کما کے تانوں لے آن کے دے؟ کوئی ہے جو کسی کو کما کے کھلاتا ہو؟ کوئی نہیں کھلاتا۔ کوئی ہے جو کسی کے لیے ساری عمر اپنی ڈال دے؟ کوئی نہیں ڈالتا۔ آپ کو ہر چیز کی سمجھ ہے، آپ جانتے ہیں اللہ رزاق ہے، اس کے باوجود خود محنت کرتے ہیں، پتہ ہے وہ رزاق ہے لیکن اس طریقے سے رزاق ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے بھی اس نے ایک پورا طریقہ کار بتایا ہے، حلال کرنے اور حرام سے بچنا، ایک پورا ایک پیراڈائم بتایا ہوا ہے، پورا کا پورا ایک نظام العمل ہے، جس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ میری شان رحیمیت اس طور پہ آتی ہے، ہم اس کو سارے کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو اس غلط فہمی سے نکلنے کی ضرورت ہے، اس غلط فہمی سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس پورے عمل میں جو اہم ترین چیز ہے وہ آپ کی نیت کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں پر ہم گفتگو کا اختتام کرنے سے پہلے سیرت النبی کے 2-3 پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حضور کی سیرت، یعنی جن کے ہم تذکرے کر رہے ہیں، ان کی سیرت سے ہم دور ہیں، جو مقصد ہے وہ سیرت پر عمل ہے، اس سے دور ہیں۔ تو سیرت کا ایک پہلو میں آپ کو سمجھا دیں وہاں کرام دیا، سبحان اللہ۔ ایک پہلو کم از کم آج سمجھ لیں، چونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ علامہ صاحب نے آخیا جی عمل کرو، وہ کیڑی شاید عمل کریے، سب تو پہلے تو نمازاں پڑھو، سبحان اللہ۔ دوسری گل یہ ہے کہ بغض اور اناد تو سینے خالی کرو، اور تیسری گل یہ ہے پہلو جو میں بتانے لگا ہوں، یہ سوشل اور معاشرتی زندگی، خاندانی زندگی کے حوالے سے بڑا اہم پہلو ہے۔ امام حسن اور امام حسین نے حضور کے بارے میں حضرت مولا علی سے سوال کیا، یہ پوری فہرست ہے حضور کی خصوصیات، حالانکہ انہوں نے دیکھا تھا حضور کو لیکن وہ بہت چھوٹی عمر کے تھے، تو مولا علی نے ان کو جو حضور کا نقشہ بتایا، وہ نقشہ یہ، اس میں ایک باب ہے تواضع کا۔ تواضع ایک صفت ہوتی ہے، اور وہ تواضع کی صفت یہ ہے کہ جس میں کوئی بڑا بھی اپنے آپ کو بڑا شو نہ کرنا۔ جب کوئی اپنے آپ کو یہ شو کروانا چاہتا ہے کہ وہ دوسروں سے ممتاز اور بڑا ہے، اس کا مطلب ہے وہ حقیقتاً چھوٹا ہوتا ہے۔
چھوٹے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بڑا ہو، بڑے کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ مجھے اور بڑا کیا جائے۔ تو حضور نے کبھی، حضور اسلام اس معاملے میں نہیں آئے کتنے بڑے تھے کہ مجھے کوئی بڑا سمجھے۔ حضرت امام حسن سے روایت فرماتے ہیں کان یحب التواضع، حضور تواضع پسند تھے۔ تواضع یہ ہوتی ہے کہ بالکل ایک عام انسان کی سطح پہ اپنے آپ کو رکھنا۔ فرمایا وَيَذُمُّ الْفَخْرَ وَالْعُجْبَ، آپ فخر اور خود پسندی کو ناپسند کرتے تھے، میری تعریف کی جائے، میری واہ واہ کی جائے، اس کو ناپسند کرتے تھے۔ وَكَانَ يُحَذِّرُ مِنْ عَاقِبَةِ الْبَغِي، اور حضور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے خود بھی اجتناب کرتے تھے، اور کسی دوسرے کو بھی دوسرے پر زیادتی کرتا دیکھتے تو اس کو روکتے تھے۔ تواضع کے یہ تقاضے۔ وَكَانَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ، اور توازن لوگ مسند اس دور میں مسند بچھاتے، لیکن حضور مسند پہ نہیں بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھنا پسند کرتے۔ وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین سے کھانا پسند کرتے تھے۔ یہ عاجزی اور تواضع کی علامات تھی۔ ہر دور کے تواضع کے معیارات الگ ہیں۔ اب کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کوئی خلاف تواضع نہیں ہے، مگر کرسی پر بیٹھ کے کھانے کے بعد ایسی خواہش رکھنا کہ مجھے سب سے ممتاز کرسی دی جائے اور مجھے سب سے منفرد ڈیل کیا جائے، یہ تواضع کے خلاف۔ پھر آگے فرمایا وَيَأْكُلُ الشَّاةَ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں جو بکریاں اور جانور ہوتے ان کو اپنے ہاتھوں سے جا کے باندھتے تھے، چھوٹا چھوٹا کام کرتے تھے۔ فرمایا وَيُجِيبُ الدَّعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبُزِ الْعَشِيرِ، حضور ہر صحابی کی دعوت قبول کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ جو کی ایک سوکھی روٹی بنا کے رکھتا اور کہتا کہ میری دعوت پہ آئیں، حضور چلے جاتے تھے۔ پھر آگے فرمایا وَكَانَ يُجِيبُ الدَّعْوَةَ الْعَبْدِ، ہر غلام کی دعوت قبول کرتے۔ وَكَانَ يَعْطِفُ عَلَى الْأُمَمِ وَيَمْشِي مَعَاهَا، کوئی نوکر، خادم اور غلام حضور سے کسی کام کے لیے یوں آگے پکڑائیں ہاتھ، یوں ہاتھ پکڑتا تو حضور اس کو ہاتھ پکڑا دیتے۔ وہ جتنی گلیاں لے کے پھرتے رہتے، اور وہ جب تک خود ہاتھ نہ چھوڑتا اپنا ہاتھ نہ چھڑواتے تھے، اپنا خود ہاتھ نہیں چھڑواتے تھے۔ وَمَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ شَيْئًا قَطُّ، حضور نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا تھا، سوائے یہ کہ اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں تلوار اٹھانا پڑے، اس کے علاوہ ذاتی غرض کے لیے کبھی کسی کو نہیں مارا تھا۔ اور آگے صحابی نے اس کی وضاحت کی، حضرت مولا نے فرمایا ولا امرا ولا خادمہ، حتیٰ کہ وہ عورت ہو، بیوی ہو یا کوئی اور عورت، اور حتیٰ کہ ملازم ہو جو آپ کے نیچے کام کرتا ہو، حضور نے ان میں سے کبھی کسی کو کچھ نہیں مارا۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب بیوی کو مارنا فخر سمجھا جاتا تھا، اور مرد آ کے اس پر فخر کرتے تھے، بیٹیوں کو دفنانے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اس دور میں حضور نے سامنے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پھر آگے فرمایا کانا یعاون اہل البیت، حضور اپنے اہل بیت گھر والوں کی معاونت کرتے تھے کام میں۔ پھر آگے فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھ پر وہی نازل فرمائی کہ ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی سے ملو، تواضع سے ملو، یہاں تک کہ کوئی دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے ایک بڑی زبردست یہاں پر حضرت مولا علی امام حسن اور امام حسین نے روایت کی، فرماتے ہیں وقال من تواضع لاخیہ المسلم رفعہ اللہ، اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تواضع چلتا ہے، یعنی وہ کوشش نہیں کرتا کہ مجھے کوئی بلند اور ایکسٹرا پروٹوکول ملے، فرمایا اس کا یہ تواضع اللہ کے ہاں جب محبوب ہوتا ہے تو اللہ اس متواضع انسان کو اٹھا کے بلند کر دیتا ہے سب۔ یعنی بلندی تواضع سے ملتی ہے، جھکنے سے، اوپر اٹھنے سے بلندی نہیں ملتی۔ یہ اوپر اٹھنا یہ ابو جہل کی سنت ہے، ابو جہل کا طریقہ ہے۔ بدر میں علامہ صاحب بڑی توجہ والی بڑی لطیفہ ہے، بدر میں ابو جہل کو جب حضرت معوذ اور معاذ نے مارا نا اور اس کو قتل کرنے لگے تو وہ کہتا ہے کہ میری گردن یہاں سے نہ کاٹنا بلکہ یہاں سے کاٹنا، یہاں سے بالکل جسم سے اوپر۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے کہ جب قاتلوں میں میری گردن، ان مقتولین میں میری گردن پڑی ہو تو دوسرے سے اونچی نظر آئے کہ یہ ابو جہل کی گردن ہے، اس لیے نیچے سے کاٹو۔ ہمارے ہاں کیا یہ نفسیات نہیں پائی جاتی؟ اس پر ضبط کرنا، قابو کرنا اصل یہ چیز ہے۔ آپ اس نفسیات پر قابو کریں کہ آپ کو دوسرے سے بلند سمجھا جائے۔ جس کے اندر یہ نفسیات آ جاتی ہے وہ جتنا بڑا مرضی بنے وہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اصل میدان ہی یہ ہے انسان کی جد و جہد کا کہ وہ اپنے باہر کسی نے کچھ نہیں کہنا، اندر کوشش کر کے ان خصائص سے اور ان غلط کاموں سے اور ان داعیات اور جذبات سے اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ تو حضور نے فرمایا جو اس طرح کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ ومن ارتفع علیہ وعدہ اللہ، اور جو تکبر کرتا ہے
زور جلاتا ہے میرے رنگا کوئی نہیں، میں یہ کر دیں گا وہ کر دیں گے، حضور نے فرمایا اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تو میں نے ایک صفت آپ کے سامنے رکھی، تو میں عرض کر رہا تھا آخری بات، اس سب میں بنیادی چیز آپ کی نیت کو ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حدیث پاک ہے، بخاری کی پہلی حدیث، صحیح بخاری، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ تسی پہلا حصہ سنے ہوئے انما الاعمال بالنیات، ادھر ترجمہ دسو سارے، اعمال کا دار و مدار، بس تسی اتنا سنے ہوئے، اگلا اس تو اگلا حصہ حدیث کا حصہ جڑا میں سنان لگا، وما لکل امرئ ما نوی، اور ہر عمل کا اجر اس عمل کی پرفارمنس کے مطابق نہیں ملتا، بلکہ اس عمل کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ کئی ایسے ہیں جو عمل بڑا اچھا کر رہے ہوتے ہیں، نے یارس کمال کر دیتا، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی نیت صفر ہے، لہٰذا وہ عمل ہماری نظر میں عمل ہے، اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ہم نے کہنا یار اینو کی کرنا ہی کچھ نہیں آتا، لیکن اس کی نیت اور عمل اتنا خالص ہوتا ہے، اس کی نیت اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، تو اللہ کے بندے کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ عرش پہ واہ واہ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا میرے بندے نے عمل کر دیا۔ امام غزالی نے، آخری روایت ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان کی ہے، کتاب النیہ کے اندر، بس اس کو بیان کر کے پھر ہم اس کو ختم کر رہے ہیں۔ امام غزالی نے بیان کیا کہ قیامت کا دن ہوگا جب کسی شخص کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کا نام اعمال اور پورا اس کا دفتر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، فرشتے لے کے پہنچ جاتے ہیں، ابھی وہ قبر میں نہیں گیا ہوتا، اس سے پہلے اس کے جنتی جہنمی معاملات طے ہو جاتے ہیں، آخری لمحات میں یہ معاملات ہوتی ہیں، تو اس کا نام اعمال لے کر فرشتے اللہ کے پاس، پہلے آسمان دوسرے آسمان، وہ پھر تفصیل ہے، ہمارے پاس وقت نہیں، ہر آسمان پر سوال ہوتا ہے یہ کون تھا، فرشتے بتاتے ہیں فلاں بن فلاں، پھر وہ پوچھتے ہیں شقی ام سعید، یہ خوش بخت تھا یا بد بخت تھا، نیک عمل کرتا تھا یا برا عمل کرتا تھا، دنیا دار تھا کہ دین تھا، ہر سوال ہوتا ہے ہر آسمان، مگر یہ چھوڑ ساتویں آسمان پر جب پہنچتا ہے نام اعمال تو ہر فرد کا نام اعمال اللہ کے سامنے کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ملاحظہ فرماتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے ملائکہ اس عمل کو کاٹ دو، اس کو کاٹ دو، اس کو کاٹ دو، کچھ اعمال اللہ کٹوا دیتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ کچھ اعمال لکھ دو، یہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو۔ فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو اعمال تو کٹوا رہا ہے یہ اعمال تو اس نے کیے ہیں، چونکہ ہم تو بیٹھے لکھ رہے تھے، اور جو اعمال تو لکھوا رہا ہے وہ اعمال تو اس نے کیے ہی نہیں۔ تو اب یہ بڑی اہم بات ہے سننے کی، حدیث کے لفظ نہیں ہے لیکن میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہوگا کہ تم تو ظاہر دیکھ سکتے تھے اور ادھر بیٹھے لکھ رہے تھے، تمہارا جو طاقت اور تصرف ہے وہ اس کے دل کے حال پر تو نہیں تھا نا، تم اس کی نیتوں تک تو نہیں جانتے تھے، میں تو نیتوں کو جاننے والا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اعمال کٹوائے ہیں یہ کٹوائے اس لیے ہیں کہ یہ اس نے کیے ضرور تھے، مگر اس کا مقصد دکھاوا تھا اور دنیا کی واہ واہ تھی، وہ دکھاوا اور واہ واہ ہو گئی، لہٰذا میری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو مٹا دو۔ اور جو لکھوائے، فرمایا کہ ان نیک کام کو کرنے کا یہ پکا عہد اور نیت کر چکا تھا، زندگی نے یا وسائل نے یا صحت نے اجازت نہیں دی، تو لہٰذا جس کی وہ نیت کر چکا تھا وہ میرے ہاں قبول ہے، اور اگرچہ عمل کیا مگر نیت صاف نہیں تھی، وہ کیا ہوا بھی میرے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو اس ایک واقعے تو تسی سارے اپنے اعمال نو تول سکتے ہیں، تو لہٰذا اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم کتنا کرتے ہیں، زیادہ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ کس نیت سے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے انٹینشن کیا، ارادہ کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد اصلاح ہے، اللہ کی رضا ہے، حقوق کی ادائیگی ہے تو اس کا اجر ہے، اور اگر مقصد واہ واہ ہے، بعد میں تانا زنی ہے اور اپنا بڑا پن دکھانا ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔